عذاب آیا دنیا کو ڈبانے کا وقت تھا، مگر نوح کا سفینہ بچانے کا وقت تھا۔ پہاڑ جڑی نے روک لیا ایمان کا سفر، یہ قصہ ہے صبر کا جو رہے گا ہمیشہ امر۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام تھا نوح ابن لمیک۔ اہل کتاب یہود اور عیسائی جنہوں نے توریت، زبور اور انجیل جیسی آسمانی کتابیں حاصل کی تھیں، ان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم کی وفات کے درمیان کا جو دور تھا وہ 40 سال کا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان مشرکوں نے کہا اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود، سوان، یاگوت، یاؤگا اور نصر کو چھوڑو۔ اصل میں یہ اچھے لوگوں کے نام تھے جو ان میں رہتے تھے۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے تو ان لوگوں نے ان کی یاد میں یہ بت بنائے۔ وقت کے ساتھ ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی اور لوگ اپنے اسلاف کی یادوں کے بجائے بتوں کے پرستار بن گئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے عقل مند اور صبر والے شخص تھے جو شرک کے دلدل میں نہیں پھنسے تھے۔ حضرت نوح اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت سمجھاتے اور بت پرستی کے خلاف دعوت دیتے، اور حضرت نوح نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سمجھنے کا مادہ دیا، تمہیں عقل دی، تمہارے بت کچھ نہیں ہیں، اور ان کی عبادت تمہاری عقل کو زمین سے لگا دیتی ہے۔ اگر تم اپنے راستے سے نہیں ہٹو گے تو اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ حضرت نوح کی دعوت پر لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ غریب اور کمزور لوگ حضرت نوح کی باتوں کو سمجھتے اور ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن امیر اور طاقتور لوگ ان کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ صرف غریب اور ذلیل لوگ ہی تمہاری باتوں کے بہکاوے میں آئیں گے۔ لیکن حضرت نوح صبر سے جواب دیتے، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میری جزا صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں تمہارے چھوٹے لوگوں کو نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ میرے مہمان نہیں بلکہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور ایسے ہی 950 سال گزر گئے اور حضرت نوح اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بتا دیا کہ اب کوئی اور ان پر ایمان نہیں لائے گا، اور انہیں اپنی قوم کے لیے دعائے عذاب کی اجازت دی۔ حضرت نوح نے دعا کی، میرے رب، زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ اور یوں ہی اللہ نے حضرت نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن حضرت نوح کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جائے۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے جن کے آس پاس نہ کوئی درخت اور نہ پانی تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور پھر انہیں کاٹا، اور اسی پہاڑ پہ بیٹھ کے کشتی تیار کرنے لگے۔ اور لوگ جب حضرت نوح کو کشتی بناتے دیکھتے تو وہ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیسا پاگل شخص ہے جو ایک پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ اور یوں ہی دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک کشتی تیار ہو گئی۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی، اور اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور اس کی چوڑائی 50 گز کی تھی۔ اور اس کشتی کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے ہونے والی بارش کشتی کے اندر نقصان نہ پہنچائے۔ اور پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے مومنوں کو اور اس زمین پہ رہنے والے ہر ایک جانور کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر دو۔
اور اللہ نے اس زمین کے اوپر پانی کو کھول دیا، اور اس سیلاب نے اس دنیا پہ رہنے والے ہر انسان اور جانور کو غرق کر دیا، اور اس سیلاب کے پانی نے پہاڑوں تک کو نگل لیا تھا، لیکن صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچی رہی، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس پہ رہنے والے لوگ اور جانور ہی بچے رہے۔ اور اتنے بڑے نبی ہونے کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کشتی پہ نہ آیا۔ حضرت نوح نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دے اور اس کشتی پر سوار ہو جا، مگر اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ سہارا لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ اور پھر حضرت نوح نے فرمایا، اے میرے بیٹے، آج اس زمین پہ کچھ بچنے والا نہیں سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک بہت بڑی لہر نے ان کے بیٹے کو نگل لیا، اور جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت نوح پکار اٹھے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات دے گا، اور تو اس دنیا کے سب حکمرانوں میں سے بہتر حکمران ہے، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرا وعدہ جھوٹا ہو۔ تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے نسب میں سے نہیں تھا، وہ کافر تھا، اور کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح کو یہ بات سمجھ آئی، اور فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ، میں صرف تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو بے شک میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور یوں ہی حضرت نوح کی کشتی اللہ کے حکم سے طوفان اور پانی میں بلندی سے چل رہی تھی، مگر اس زمین پہ رہنے والی ہر ایک چیز، انسان، جانور، پہاڑ، سب تباہ ہو چکے تھے، اور اس دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا، اور بچے تھے تو صرف وہ جو کشتی پہ سوار تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے، اور ایک دن اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو نگل لے، تو زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی، اور وہ کشتی ایک پہاڑ پہ جا کے رک گئی جس پہاڑ کا نام جڑی تھا۔ اور پھر ان لوگوں کو حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ آپ سب اس کشتی سے اتر آئیے، اور آپ سب پر برکت نازل کی جائے گی، اور ان سب پر بھی جو آپ لوگوں میں سے پیدا ہوں گے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی، اور اس زمین پر صرف ان کی اولاد کے علاوہ اور کوئی نسل باقی نہیں رہی، اور سارے جانوروں کی نسل بھی یہیں سے پیدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافت، جن سے اس دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل یہ سام کی اولاد میں سے ہے۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایجپٹ، سوڈان کے لوگ حام کی اولاد میں سے ہیں۔ یافت کی اولاد گوری رنگت کی تھی۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ یہ لوگ یافت کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک چوتھا بیٹا بھی تھا جو اس طوفان میں غرق کیا گیا، اس میں سے کوئی اولاد آگے نہیں بڑھی۔ طوفان کے بعد 350 سال تک حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے، جن کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے سامنے رکھا، اور ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اس واقعے کا ثبوت ہے نوح علیہ السلام کی کشتی جو آج تک موجود ہے۔